मैं मैट्रिक में था, चंद दिनों में मेरे पेपर्स होने वाले थे। अब्बा हमेशा मुझे अपने पास बिठाकर समझाते थे, मुझे कहते थे कि बेटा तुमने आला तालीम हासिल करनी है, अच्छे नंबरों से कामयाबी लेकर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद करना है। मेरे बाद तुम ही हो जो माँ और बहनों का सहारा बनोगे। देखो बेटा, भाई बहनों का मान होते हैं, कभी बहनों का मान टूटने मत देना। खुद को इस काबिल बनाना कि अपने साथ-साथ बाकी सबकी ज़रूरतों को भी एहसन तरीके से पूरा कर सको। अब्बा की इन सभी बातों को मैं गौर से सुनता और अपने दिल में बिठा लेता। इसी अस्थना में मैं वापस आया तो मुझे एक ऐसी खबर सुनाई गई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे पता चला कि अब्बा की मौत हो गई है। जिस जगह पर वो मज़दूरी कर रहे थे, छत गिरने से वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए। उनके साथ कुछ और भी मज़दूर थे जो बुरी तरह ज़ख्मी हो गए, मगर उनकी जान बच गई और मेरे अब्बा हम लोगों को अकेला छोड़कर चले गए। अब पहाड़ जैसी ज़िंदगी मेरे सामने सर उठाकर खड़ी थी। बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी थी जिन्हें पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलने की ज़रूरत थी। पैसे के बगैर तो ना इंसान एक वक़्त का खाना खा सकता है और ना अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर सकता है। मैं माँ और बहनों को कहाँ से खिलाता, अम्मा की दुआएँ कहाँ से पूरी करता, यही सोचकर मैंने स्कूल छोड़ दिया था और मज़दूरी करनी शुरू कर दी थी। मैंने अम्मा को उस दिन बहुत ज़्यादा रोते देखा जिस दिन पहले दिन मज़दूरी पर गया था। काश तुम्हारा बाप ज़िंदा होता तो आज तुम्हें पढ़ाई छोड़कर कमाने के लिए ना निकलना पड़ता। मेरे बच्चे, ज़िंदगी इतनी संगदिल हो जाएगी ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं माँ को दिलासा और तसल्ली देकर काम पर आया था। माँ, मेहनत करने में तो कोई शर्म नहीं है और तुम फ़िक्र मत करो अम्मा, मैं काम के साथ-साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखूँगा। जो आपकी और अब्बा की ख़्वाहिश थी, इस ख़्वाहिश को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। मैं ज़रूर पढ़ूँगा और पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी ज़रूर बनूँगा। कहने को तो मैं ऐसा कह दिया था, मगर मैं जानता था कि ये नामुमकिन है। सारा दिन मज़दूरी करने के बाद मैं इस कदर थक जाता था कि घर जाकर सीधा बिस्तर पर लेट जाता और फिर दोबारा मुझ में उठने की भी हिम्मत ना होती थी। मैंने एक ठेकेदार के पास 2 हफ़्ते मज़दूरी की। जब भी उससे पैसों की बात की तो उसने मुझे ये कहकर टाल दिया कि जल्द ही पैसे दे देगा, मगर 2 हफ़्तों के बाद दोबारा पैसों का तकाज़ा करने पर उसने मुझे मार कर काम से निकाल दिया था। मैं रोता हुआ घर आया, सारी बात माँ को बताई तो माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया। बेटा, ये दुनिया बहुत ज़ालिम है, यतीम के साथ कोई भी अच्छा सलूक नहीं करता। हर कोई यतीम को समझ कर निकलने की कोशिश करता है। बेटा, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं। तुम दोबारा किसी जगह पर काम के लिए कोशिश करो। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कोई मुआवज़ा कर देगा। हमारे मोहल्ले के एक शफ़ीक चाचा थे। उन्हें अपनी परेशानी का बताया तो कहने लगे, मेरे जानने वाले का होटल है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी बात करता हूँ। उन्हीं शफ़ीक चाचा की मदद से मैं वहाँ पर वेटर की जॉब कर ल लग गया था। वो तनख़्वाह मामूली थी, मगर इतना ज़रूर था कि अब मुझे बहुत थकना नहीं पड़ता था। जब मैं वापस घर आता तो अपनी पढ़ाई भी कर सकता था। माँ भी मुतमईन थी कि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और मैं भी खुशी-खुशी काम पर रोज़ाना हो जाता था। एक तो वहाँ पर अच्छा खाना भी मिल जाता और दूसरा मालिक भी मेरा ख़्याल रखता था। एक यतीम लड़का समझकर उसने कभी इस बात से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि हमेशा मेरा ख़्याल ही रखता था। मुझे यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया था और फिर मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। होटल से मिलने वाली वो मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई थी। 30 दिन की मुसलसल दौड़-धूप, वेटर की मख़सूस वर्दी में मेज़ों के गिर्द चक्कर काटना, ग्राहकों की तल्ख़ बातें सहना और किचन की तपती हुई गर्मी में पसीना बहाने के बाद जब मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे हाथों पर नोटों की एक छोटी-सी गत्थी रखी, तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कायनात की तमाम तर दौलत मेरे इन नन्हे हाथों में सिमट आई। मैंने इन नोटों को गिना नहीं, बल्कि हकीकत से अपनी कमीज़ की ऊपर वाली जेब में रख लिया, जहाँ मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। मैं होटल से निकला तो शाम के साए गहरे हो रहे थे और शहर की रोशनियां जाग रही थीं। मेरे ज़हन में खरीदारी की एक तवील फ़हरिस्त थी। मैंने सोचा था कि सबसे पहले मोहल्ले की दुकान से आटा, घी और दालें लूँगा। फिर अम्मा के लिए वो रेशमी दुपट्टा खरीदूँगा जिसकी वो कई दिनों से ख्वाहिश कर रही थी, मगर ज़ुबान पर नहीं लाती थी। छोटी बहनों के लिए कुछ मिठाई और फल लेने का इरादा भी था, ताकि किचन में चूल्हा जले तो खुशी की महक पूरे घर में फैल जाए। मैं कदम बढ़ाता जा रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यतीम होने के बावजूद अपने घर का बोझ उठा सकूं। मैं अभी शाहराए आम के करीब पहुंचा ही था कि अचानक एक दिलदोज़ चीख ने फिज़ा के सन्नाटे को चीर दिया और मेरे कदम वहीं जम गया। सड़क के किनारे फुटपाथ की फैली रोशनी में एक बूढ़ी औरत अपने बाल नोच रही थी और दहाइयाँ दे रही थी। उसकी गोद में एक जवान लड़का पड़ा था जिसका लिबास खून से तरबतर था और वो बेहोशी की हालत में तो ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला था। मैं भागकर उनके करीब पहुंचा। खाला, क्या हुआ है? ये सब कैसे हुआ? मेरी आवाज़ में कब कभी थी। वो बूढ़ी माँ मेरी तरफ देखकर धारे मारकर रोने लगी।
اس کی آنکھوں میں ایسی بے بسی تھی کہ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا کوئی ظالم گاڑی والا میرے بچے کو ٹکر مار کر بھاگ گیا ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے، یہ مر جائے گا۔ میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں کہ میں رکشہ کر کے اسے اسپتال لے جاؤں یا کوئی پٹی خرید سکوں۔ بیٹا میرے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے، میں بہت غریب ہوں، میرے اس اکلوتے سہارے کو بچا لو۔ اس لمحے میرے سامنے میری اپنی ماں کا چہرہ آ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ بوڑھی عورت میری اپنی ماں ہے جو کسی بے رحم سڑک پر بے بسی کی تصویر بنی کھڑی ہے۔ میرے ایک ہاتھ میں پہلی محنت کی کمائی تھی جو میرے گھر والوں کا راشن تھی، اور دوسری طرف ایک انسانی زندگی کا چراغ تھا جو بجھنے والا تھا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں نے اپنے مستقبل کے تمام منصوبے، گھر کا ختم ہوتا ہوا راشن اور بہنوں کی معصوم خواہشیں، سب کچھ قربان کر دی۔ میں نے جیب سے وہ تمام پیسے نکالے، اس بڑھیا کی کپکپاتے ہاتھوں پر رکھ دی۔ وہ حیرت اور شکر گزاری سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے فوراً ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی کو ہاتھ دیا، ڈرائیور کی مدد سے لڑکے کو پہلی نشست پر لٹایا، انہیں اسپتال روانہ کیا۔ جب ٹیکسی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں خالی ہاتھ اور خالی جیب سڑک پر اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اب جیسے جیسے ہوش ٹھکانے آ رہا تھا، پریشانی کے پہاڑ میرے سر پر ٹوٹنے لگے۔ میں نے یہ کر دیا، میں نے خود سے سوال کیا۔ گھر میں آٹے کا آخری پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ماں بڑی امید سے میری پہلی تنخواہ کا انتظار کر رہی ہوگی، آج ان کا بیٹا گھر میں برکت لے کر آئے گا۔ میں خالی ہاتھ گھر جا کر کیا بتاؤں گا؟ کیا وہ میری اس بات پر یقین کریں گی کہ میں نے ایک اجنبی کی مدد میں سب کچھ لٹا دیا، یا وہ سمجھے گی کہ میں نے پیسے کہیں گنوا دیے یا کسی فضول خرچی میں اڑا دیے؟ میرے قدموں میں سکت ختم ہو چکی تھی۔ میں بوجھل قدموں سے اپنے محلے کی تنگ گلی میں داخل ہوا۔ جو میرا گھر قریب آ رہا تھا، میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید آج پھر ہمیں بھوکے پیٹ سونا پڑے گا، مگر مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ میں نے ایک ماں کے بیٹے کی جان بچانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ہی میں اپنے خستہ حال اور پوسیدہ مکان کے سامنے پہنچا، میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میرا پورا گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ گھر کے باہر دو تین بڑی کالی چمکتی ہوئی گاڑیاں کھڑی تھیں جن کے ڈرائیور باادب کھڑے تھے۔ گلی کے بچے حیرت سے ان گاڑیوں کو چھو کر دیکھ رہے تھے۔ میرے دل میں ہول اٹھا، یا اللہ خیریت ہو، کہیں پولیس تو نہیں آ گئی یا کوئی اور مصیبت۔ میں تقریباً بھاگتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تو جو منظر دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرا چھوٹا سا کچن صحن جو ہمیشہ خاموشی اور اداسی کا مسکن تھا، آج کسی جشن کا سماں پیش کر رہا تھا۔ وہاں ہر طرف پھلوں کے بڑے بڑے ٹوکرے سجے تھے، مٹھائیوں کے ڈبے میزوں پر لگے تھے، اور ہر طرف ایک ایسی خوشبو رچی بسی تھی جو صرف امیروں کے گھروں سے آتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں اور بہنیں ایک کونے میں کھڑی مسلسل رو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے تو چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ وہ کچھ بھی نظر آ رہی تھی اور حیرت زدہ بھی کہ میں ہکا بکا اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ کون لوگ تھے اور یہ سب کیا چل رہا تھا؟ صحن کے درمیانی حصے میں کچھ باوقار اور بزرگ لوگ صوفوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے لباس ریشمی تھے اور ان کے چہروں پر ندامت اور محبت کا ملا جلا تاثر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری ماں دوڑتی ہوئی آئی اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، اماں خدا کے لیے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں اور یہ سارا سامان کہاں سے آیا تھا؟ ایک نہایت بزرگ شخص جن کی داڑھی سفید تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے قریب آ کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماں نے آنسو پوچھتے ہوئے کانپتی آواز میں بتایا، بیٹا یہ تیرے ددیحال والے ہیں، یہ تیرے سگے دادا اور یہ تیرے چچا ہیں۔ میں نے کبھی ان لوگوں کا ذکر تک نہیں سنا تھا۔ میرے لیے تو کائنات صرف میری ماں، ابا اور بہنیں تھی۔ ماں نے برسوں پرانا وہ راز فاش کیا، وہ ایک بوجھ بن کر اس کے سینے میں دبا دیا۔ بیٹا تیرے ابا اور میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے تیرے دادا اور دیگر رشتہ داروں نے اسے اپنی شان کے خلاف سمجھا اور ہم سے رشتہ توڑ دیا تھا۔ انہوں نے تیرے آبا و اجداد سے آگ کر کے تپتی دھوپ میں گھر سے نکال دیا تھا۔ ہم نے غربت کے دن دیکھے، تیرے ابا نے فاقے کاٹ کر مزدوری کی، لیکن وہ غیور انسان تھے، انہوں نے کبھی ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ مگر آج جب انہیں کسی ذریعے سے تیرے ابا کی وفات اور ہماری بے بسی کی خبر ملی تو ان کا جوش مار اٹھا، اور یہ پچھتاوے کی آگ میں چلتے ہوئے ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ گئے۔ میرے دادا نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ان کی آواز رند کی، بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت دیر کر دی، ہم نے اپنی انا کی خاطر اپنے لخت جگر کو خود سے دور کر دیا، مگر اب مزید نہیں۔ ہم اپنے بیٹے کو تو قبر سے واپس نہیں لا سکتے، لیکن اس کی اولاد کو اس حال میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ گاڑیاں باہر اس لیے کھڑی ہیں کہ ہم تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ اپنے شہر، اپنے اس بڑے آبائی گھر لے کر جائیں گے جہاں تمہارا اصل حق ہے۔ ماں نے ایک نگاہ اس ٹوٹے ہوئے مکان کے صحن پر ڈالی، ان پرانی اور پلستر سے محروم دیواروں کو دیکھا جنہیں ابا نے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا، اور بڑے وقار سے کہا، ابا جی میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، یہاں میرے سرتاج کی یادیں بسی ہیں، یہاں کی مٹی میں ان کا پسینہ شامل ہے۔ میں اس محل نما گھر میں کیسے رہوں گی جہاں میرے شوہر کی جدوجہد کے نشان نہ ہو؟ ماں کی اس جذباتی فیصلے کے سامنے سر نگوں ہو گئے۔
میرے دادا نے فیصلہ کیا کہ اگر بہو وہاں نہیں جائے گی تو ہم اس گھر کو ہی محل بنا دیں گے۔ انہوں نے اسی وقت اعلان کیا کہ اس پرانے گھر کو ایک عظیم الشان حویلی میں تبدیل کیا جائے اور ہماری تمام ضرورتیں اب اس کی ذمہ داری ہوں گی۔ نیکی کا وہ بیج جو میں نے سڑک پر اس بوڑھی عورت کی مدد کر کے بویا تھا، وہ اتنی جلدی اتنا تناور درخت بن کر پھل دے گا، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وقت پر لگا میرے تو دیہال والے نے میری دونوں بہنوں کی شادیاں نہایت عزت و احترام کے ساتھ بڑے گھرانوں میں کی۔ وہ بہنیں جو کبھی ایک ایک جوڑے کے لیے ترستی تھی، آج ریشم و اطلس میں ملبوس تھی۔ میری تعلیم جو کبھی ایک مکمل خواب معلوم ہوتی تھی، اب میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن گئی۔ میرے چچاؤں نے میرے داخلہ ملک کی سب سے مہنگی اور بہترین یونیورسٹی میں کروایا۔ مجھے اب ہوٹل میں ویٹر کی نوکری نہیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ اب میرے سامنے اپنی گاڑی تھی اور تعلیم حاصل کرنے کے تمام وسائل میسر تھے۔ میں نے اپنے ابا کی نصیحت کو پلے سے باندھ دیا۔ میں نے دن رات ایک کر دی، راتوں کی نیندیں حرام کی اور صرف اپنی کتابوں سے رشتہ جوڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کا خاص کرم ہے۔ برسوں کی پرستار رنگ لائی اور آخر کار میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ایک مقابلے کے امتحان کے بعد ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہو گیا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، عزت، دولت، شہرت اور ایک باوقار ہوتا، لیکن آج بھی میں اپنی سرکاری گاڑی میں پروٹوکول کے ساتھ کسی سڑک سے گزرتا ہوں اور کسی غریب کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ شام یاد آ جاتی ہے جب میں ایک معمولی ویٹر تھا اور میں نے اپنی پہلی تنخواہ ایک اجنبی کو دے دی تھی۔ میری ماں آج بھی اس گھر کے اس خاص حصے میں بیٹھتی ہیں جسے ابا کی یاد میں پرانی وصف پر ہی برقرار رکھا ہے۔ وہ اکثر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، بیٹا جب تم اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہو تو عرش والا اپنے خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ تمہاری وہ پہلی تنخواہ دراصل تمہارا وہ سودا تھا جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا، اور اللہ کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ آج میں ایک کامیاب انسان ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری اس کامیابی کے پیچھے اس ایک نیکی کا ہاتھ ہے جس نے میری تقدیر کا رخ بدل دیا۔ سچ